لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہی پاس آئیں گے، ہماری مجالس میں بیٹھیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغمبر کو دیکھا تھا، تم نے ان کی باتیں سنی تھیں، اس میں تمہارے پاس کیا کچھ موجود ہے؟ تو جو ہمارے پاس ہے ہم پوری احتیاط سے کوشش کریں گے کہ اس کو پہنچائیں۔ چنانچہ وہ صحابہ جن کے ہاں آپ کو اکثار ملتا ہے، یعنی انہوں نے بہت بیان کیا ہے، زیادہ روایتیں بیان، وہ بھی چند ہزار ہیں لیکن بہرحال زیادہ بیان کی ہیں۔ یعنی ایک رویہ وہ ہے جو ہم نے ابھی سیدنا صدیق کا، سیدنا عمر کا بیان کیا، ایک رویہ وہ ہے جو مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے یا بعض دوسرے صحابہ کا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں زیادہ چیزیں بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اب زیادہ چیزیں بیان کرنے کا طریقہ جنہوں نے اختیار کیا، جس طرح سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق احتیاط کے پہلو سے اجتناب کر رہے ہیں، ان کے ہاں ایک بالکل دوسرا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا علم ہے، اس علم سے بڑا کوئی علم دنیا میں وجود میں نہیں آنا۔ یہ وہ علم ہے جس سے دین کے حقائق واضح ہوتے ہیں، جس سے بہت سی وہ چیزیں جس کو سمجھنے میں عام آدمی کو دقت پیش آتی ہے وہ اس کو گویا سمجھی سمجھائی مل جاتی ہیں۔ تو یہ ہم کیوں بیان نہ کریں؟ اس سے لوگ دین سیکھیں گے، ان کے اندر دین کے اندر اترنے کا ذوق پیدا ہوگا، یہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے۔ میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو وحی کے ذریعے سے خدا کی ہدایت آئی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، اس کو رسالت مآب نے بے کم و کاست جاری کر دی ہے۔ اس میں جو چیز آپ کو الفاظ میں ملی ہے اس کو الفاظ میں پہنچا دیا، جو چیز عمل کی صورت میں آپ سے کہا گیا وہ آپ نے عمل کی صورت میں پہنچا دی، جس چیز کو آپ کو بیان کرنا تھا وہ بیان کر دی۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے انسانوں کے لیے جس صورت میں آئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا فہم ہے، اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کے اجتہادی اطلاقات ہیں، یہ رسول اللہ کے علم کا ظہور ہے۔ یعنی وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ پیغمبرانہ منصب کا تقاضا ہے۔ یہ پیغمبرانہ منصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو عنایت آپ پر فرمائی ہے یہ اس علم کا ظہور ہے۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر کی حیثیت سے کسی ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو جہاں اس کو وحی کے ذریعے سے ہدایت دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو دین کا عالم بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَآتَيْنَهُ عِلْمًا وَحُکْمًا، یعنی وہ کہیں پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے، انہوں نے کسی جگہ کو اصول فقہ کی اور اصول حدیث کی تعلیم نہیں پائی ہوتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت پائی ہے اور پھر اس ہدایت کے لسانی عقلی مضمرات کو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس سطح پر بیان کرتے ہیں کہ جس کا ہم جیسے لوگ جو زندگی بھر ان علوم کو سیکھتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کے سامنے سرنگوں ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو رسالت مآب کے اس علم کی قدر و قیمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، آپ کے ساتھ لوگوں کی محبت کا احساس کرتے ہوئے بعض صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایسی چیزیں بیان کریں گے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں روایات کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ جب یہ چیزیں نقل ہونا شروع ہوئیں تو ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو صحابہ نے بیان کیا ہے، صحابہ سے سننے والے بھی آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ اس میں اب خرابی پیدا ہونے لگ گئی۔ خرابی کیسے مطلب؟ یعنی یہ معلوم ہونے لگا ہے کہ ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جنہوں نے بات سمجھی نہیں ہوتی، اچھا، ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو بعض اوقات اس کا سیاق سباق پس منظر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جن کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بات کو صحیح طریقے سے محفوظ ہی نہیں کیا، آدھی چھوڑ دی ہے، آدھی بیان کر دی ہے۔ ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جو بدباطن ہیں، جو منافقین ہیں، وہ چیزوں کو گھڑنے بھی لگ گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پہلی صدی ہی میں بہت سے اہل علم اس جانب متوجہ ہو گئے، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب ہمیں ایسے ہی کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کر لینی۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا ان کے سامنے، یعنی جب یہ فن وجود میں آنا شروع ہوا ہے، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس فن کے ماہرین نے یہ کوئی عقیدت مندانہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے، جس طرح سے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے، جس طریقے سے وہ چیزوں کا تقابل کر کے یہ اندازہ کرتے تھے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ، یا آپ کے علم کے ساتھ، یا آپ کی نسبت سے نقل ہونے والی روایتوں کے ساتھ، انہوں نے جب صحابہ کا جائزہ لیا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صحابہ کرام بھی انسان ہیں،
غلطی ان سے ہو سکتی ہے، ان سے سہو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، اس میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے، لیکن انسان کی حیثیت سے یہ سب چیزیں ان سے ہوتی ہیں۔ تاہم کسی جگہ کوئی علامت اس کی نہیں ملی کہ انہوں نے، یعنی صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کی نسبت سے کوئی غلط بات جانتے بوجھتے بیان کر دی۔ اس درجہ احتیاط، یعنی وہ جو وضع کا معاملہ ہے اس کا کوئی شائبہ کہیں نہیں ملا۔ بعد کے زمانے میں تو یہ ہوا، وہ جو پہلے چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ تو ان سے بھی ہو جاتی ہیں، یعنی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، وہ خود ایک دوسرے پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ تم نے بات کو صحیح نہیں سمجھا، تو سمجھنے پر نقد ہوا ہے، چیز کو بیان کرنے پر نقد ہوا ہے۔ لیکن یہ بات کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کسی صورتحال میں اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، جنگ و جدال کے موقع پر، سیاسی اختلافات کے موقع پر حضور کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دی ہو اور وہ حقیقت میں حضور کی بات نہ ہو، اس کے نزدیک ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی منافق ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کوئی ایک شہادت بھی نہیں ملی، اور جب نہیں ملی تو پھر انہوں نے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں، انہوں نے یعنی وہ لوگ کہ جو اس فن کو دیکھ رہے تھے، جو اس علم کو ترتیب دے رہے تھے، یہ رائے علی وجہ البصیرت قائم کی کہ صحابہ تو کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام اس معاملے میں سب کے سب قابل اعتماد ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی روایت میں جانتے بوجھتے کوئی خرابی پیدا نہیں کی، یا اپنی طرف سے کوئی چیز وضع کر کے بیان نہیں کی، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا۔ انسانی سطح کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، وہ تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور اس میں خود صحابہ کرام ایک دوسرے کو توجہ دلا رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس طرح ہم نے ان کی شخصیت یا ان کی جماعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ وہ خیر امت ہے، ان سے اللہ راضی ہو گیا، انہوں نے دین کی ذمہ داری لی اور اللہ نے یہ ذمہ داری ان کو دی اور انہوں نے شہادت کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے نتیجے میں ان کو جو صورتحال دنیا میں پیش آئی وہ دینونت کا ذریعہ بنے، جزا و سزا کا ذریعہ بنے، ان کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان میں وہ کامیاب و کامران ہوئے، اس معاملے میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ یعنی کسی مرحلے میں بھی کسی شخصی یا بشری کمزوری کے موقع پر بھی انہوں نے حضور کی نسبت سے کوئی جھوٹی بات کبھی بیان نہیں کی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بعض لوگ جو اس علم کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اعتماد کی بات ہے یا عقیدت کی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت اسی علم اور فن کے ماہرین کا فیصلہ ہے جنہوں نے جن لوگوں سے ان کو روایات ملی ہیں ان کے بارے میں یہ سب تحقیقات کی ہیں، تو ان تحقیقات کا نتیجہ انہوں نے بیان کر دیا کہ الصحابہ کلہم عدول۔